تو ناظرین کی خدمت میں ہیپی پام سنڈے کہنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو آج میں بات کروں گا پام سنڈے کے موقع پر ہونے والا ایک اہم واقعہ۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ پام سنڈے کے دن کیا کیا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک جلوس کی صورت میں خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ہوا یروشلم میں، لیکن میں بات کروں گا ایک خاص واقعہ کی جو پام سنڈے کو اینڈ میں تقریباً شام کے وقت واقعہ ہوا، اور وہ تھا ہیکل کا معائنہ۔ ہیکل کا معائنہ کرنے کے لیے حالانکہ لاکھوں کے ہجوم میں خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا، لیکن اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ ہیکل میں گیا، اور ہیکل میں جا کر اس نے ہیکل کا معائنہ کیا، اس کو جانچا پرکھا، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھا کہ کون سی چیز کہاں ہے، اور ترتیب اور ہر چیز، ہیکل کے اندر کا سارا منظر، سب کچھ کا جائزہ لیا، معائنہ کیا۔ پیغام میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتا دوں، آپ کا دل، میرا دل خداوند کی ہیکل ہے ایمانداروں، تو وہ ہمارے دل کا بھی معائنہ کرتا ہے۔ اگرچہ لاکھوں کا جلوس ہے، لیکن اسے شاہانہ جوش و خروش پسند کرنے کی بجائے آپ کی اور میری فکر ہے، اور وہ ہمارے دلوں کا معائنہ کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کی ہیکل ہیں۔ تو چلیے، مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب، اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا، اور چاروں طرف سے سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پام سنڈے کے آخری واقعہ ہے جو ہوا، اور وہ تھا ہیکل میں جا کر ہیکل کی چیزوں کا معائنہ کرنا۔ شام ہو گئی تھی، اور پھر وہاں سے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ہمراہ بیتنیہ تشریف لے گئے۔ بیتنیہ جو ہے یہ یروشلم سے قریباً اس زمانے میں 2 گھنٹے کی پیدل مسافت تھی، اور سارا دن ایک جلوس کی صورت میں یروشلم میں داخل ہونا، اور تھکاوٹ، اور پھر سب کچھ، اور اس کے باوجود 2 گھنٹے کی پیدل مسافت، اور پھر یسوع اپنے شاگردوں کے ہمراہ پہنچ گئے بیتنیہ میں، اور رات وہیں گزاری۔ اب کہاں گزاری؟ زیادہ چانس تو یہی ہے کہ بیتنیہ میں اس کے دوست تھے، لازر، مارتھا، مریم، ان کے ہاں ہی گئے اور وہاں رات گزاری۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پام سنڈے کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہے منڈے آ گیا، اور منڈے کو کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کے ہمراہ واپس یروشلم میں گئے بیتنیہ سے، یقیناً پیدل ہی گئے، اور اب وہ لاکھوں کے جلوس میں نہیں ہے، ہیکل میں داخل ہوئے لاکھوں کے جلوس میں نہیں، صرف 12 شاگردوں کے ہمراہ۔ اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا؟ میں نے آپ سے کہا کہ پام سنڈے کے دن ہی جسٹ لکڈ اوور ایوری تھنگ، یعنی انہوں نے صرف جائزہ لیا اور ہر چیز کی جانچ پڑتال کی، ملاحظہ کیا۔ لیکن آج جبکہ نیکسٹ ڈے ہے، منڈے کا دن، جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ گئے، تب انہوں نے کیا کیا؟ تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب، اس کی 15ویں سے 17ویں آیت، یہاں لکھا ہے، پھر وہ یروشلم میں آئے، اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ تو یہ سیکنڈ ڈے کا واقعہ، پام سنڈے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے یہ اس واقعہ کو مقدس متی، مقدس لوکا، مقدس مرکس اور یوحنا، چاروں اناجیل میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ہیکل کی صفائی کا جو واقعہ ہے، کلینزنگ آف دا ٹیمپل، یہ یوحنا میں 2 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، لیکن 2 مرتبہ کا مطلب ہے یہ 2 واقعات ہیں۔ دوسرے باب میں خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کو پاک صاف کیا، یہ اپنی خدمت کے آغاز میں پہلا معجزہ قانا گلیل میں دکھانے کے بعد، اور اب اپنی خدمت کے اینڈ میں تقریباً مصلوبیت سے چند دن پہلے، اور یوں کہہ لیں کہ پام سنڈے کے نیکسٹ ڈے اس نے ہیکل کی دوبارہ صفائی کی۔ لیکن
ایک دن پہلے معائنہ کیا۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے جائزہ لیجئے، کوئی ٹیم مقرر کیجئے، آپ کل کے ہونے والے واقعات کے لیے پلاننگ کیجئے، اور خداوند یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے وہاں دیکھا کہ ہیکل کا جو استعمال ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہو رہا جس کے لیے ہیکل بنائی گئی تھی، وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ اسرائیل کا خدا ہیکل میں سکونت کرے، لیکن وہاں کیا تھا؟ وہاں غلط طرح کی پرستش ہوتی تھی۔ صرف یہودیوں کے لیے پرستش کی جگہ تھی، اور جو غیر قوموں کے لیے علاقہ تھا وہ علیحدہ تھا، جس کو کہتے ہیں جینٹائلز کوٹ، اور وہاں پہ ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی بدی، اور ہیکل میں ہر طرح کا گناہ، ناپاکی، ناجائز منافع خوری ہوتی تھی۔ اور جب لکھا ہے کہ ڈاکوؤں کی کھو، تو اس کا جو مطلب یہ بھی ہے کہ ڈاکو پناہ لینے کے لیے بھی ہیکل میں بھاگ آتے تھے۔ تو یہ گویا ایک مرکز بنا ہوا تھا گنہگاروں کو تحفظ دینے کا، اور غلط طرح کی تعلیمات اور غلط طرح کی پرستش کرنے کا مرکز بنا تھا۔ اس لیے خداوند کو طیش میں آنا پڑا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں طیش میں آیا؟ ظاہری بات ہے کہ طیش میں آنا تھا کیونکہ ہیکل خدا کے مسکن کے لیے بنائی گئی تھی، اس کی سکونت کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن یہاں کچھ اور ہو رہا تھا۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو ذرا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیشہ اپنے لیے، اپنی سکونت کے لیے گھر ڈھونڈتا رہا، جیسے کہ آج بھی وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی اس کی ہیکل بن جائے، آپ بھی، میں بھی۔ تو سب سے پہلے جو میں پہلا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ہے خیمہ اجتماع، یا جسے ٹیبرنیکل کہتے ہیں۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی قیادت میں یہ خیمہ اجتماع بنوایا، اور اس میں جو بنانے میں مددگار تھے وہ بزلیل اور کئی دانشور شامل تھے، تاکہ مقصد کیا تھا کہ خدا اس میں سکونت کرے۔ خروج 25 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ تو آپ جان گئے کہ ہیکل کا مقصد تھا خدا کی سکونت، لیکن یہاں تو ڈاکوؤں کی کھو تھی، اور اس لیے خداوند کو اس پہ طیش آئی، اور ہیکل، یہ خیمہ اجتماع جو ہے، وہ خدا کے مقدس کے لیے، خدا کی سکونت کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سلیمان کو استعمال کیا۔ پہلے داؤد نے ساری تیاری کی، پھر سلیمان نبی کو، سلیمان بادشاہ کو استعمال کیا، اور اس نے پہلی ہیکل تعمیر کروائی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہی کہ خدا سکونت کرے وہاں پہ۔ پہلا سلاطین اس کے 6 باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں بن اسرائیل کے درمیان رہوں گا، I will dwell، میں ان کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا۔ تو پہلے تھا خیمہ اجتماع، اس کے بعد ہیکل بن گئی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ہیکل جو ہے، اگرچہ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، ہر طرح کے قیمتی پتھر، ہر طرح کی قیمتی لکڑی اور سے بنایا گیا تھا، اس میں میرے اندازے کے مطابق خربوں روپیہ خرچ ہوا ہوگا، اور مقصد تھا کہ یہ خدا کی ہیکل ہو، خدا کے رہنے کی جگہ ہو۔ لیکن جب اس کا غلط استعمال ہوتا رہا تو پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرے سلاطین کے 25ویں باب میں کہ نبوکد نصر نے ہیکل کو برباد کر دیا۔ اب آپ کو یاد آنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح پام سنڈے کے نیکسٹ ڈے ہیکل میں گئے، اور انہوں نے وہاں سب کو نکال دیا باہر، اور یہاں ہیکل کے ساتھ یہی ہوا۔ جب غلط طرح کی پرستش وہاں ہوتی ہے اور اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی، تو نبوکد نصر نے اسے تباہ کر دیا۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، دوسرا سلاطین 25واں باب۔ اور پھر کیا ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ خدا کیوں ایسا اس کو نبوکد نصر کے ہاتھوں برباد ہونے دیا؟ وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل غیر معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ چلیے پھر کیا ہوا؟ خدا نے شاہ فارس ہورس کو استعمال کیا، اور نہمیہ اور عزرا کی رہنمائی میں یروشلم کی وہ ہیکل جو برباد ہو گئی تھی، اس کے متبادل ایک اور ہیکل کھڑی کی گئی، اور یہ 70 سالہ اسیری کے دوران ایک نئی ہیکل بنی۔ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا اس میں سکونت کرے۔ پھر ہیرودیس کے زمانے میں
یہ کوئی 20ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، 20 مسیح میں اس کی دوبارہ رینوویشن ہوئی، تعمیر نو ہوئی، اور قریباً سارا کام دوبارہ کرنا پڑا۔ یہ میں نے پہلے جو بتایا وہ نہمیہ کے زمانے میں، اب ہیرودیس نے وہ جو میں نے سلیمان کے بعد بتایا وہ شاہ فارس خورس نے، اور ابھی ہیرودیس نے یہ 20 BC میں اس کی رینوویشن کروائی۔ تو ہیرودیس کی ہیکل کی بابت یسوع نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہیرودیس کی بنائی ہوئی ہیکل ہے اس کے پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا جائے گا۔ آپ کو یاد آ گیا جب شاگرد دکھا رہے تھے کہ دیکھ خداوند کیا عالی شان عمارتیں ہیں، تو یسوع نے کہا اس پہ کوئی پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا، متی 24 باب کی 2 آیت۔ اور پھر یہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی، رومن جنرل ٹائٹس نے اسے برباد کر دیا 70 AD میں۔ چنانچہ آپ جان گئے کہ ہیکل کی ناپاکی، ہیکل میں بت پرستی، ہیکل میں ناجائز منافع کا کاروبار، اور ایسے کاموں کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح کو طیش آئی۔ اور آج یسوع مسیح اپنے ایک بہت بڑے جلوس کے ہمراہ نہیں، لاکھوں لوگوں کے درمیان نہیں، صرف اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے۔ اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے باپ کے گھر کی غیرت کھا گئی۔ مرکز 11 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، پر اپنی تعلیم میں اس نے ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ پاک مقام، پاک ترین مقام، یہ سارا جو یہ بلڈنگ جو تھی ناپاک ہو چکی تھی اور ناپاکی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اور پردہ کے پیچھے، اب پردہ کے پیچھے یعنی پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق نہیں ہے اور خدا کی حضوری بھی نہیں ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی اور کہا تمام ہوا، تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام گنہگاروں کے لیے خدا تک رسائی ممکن ہو گئی۔ بولیے ہاللیلویہ، بولیے پریز دا لارڈ۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، آج میں بات کر رہا ہوں پام سنڈے کے دن ایک اہم واقعہ ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں کے ہمراہ ہیکل کا جائزہ لیا۔ اگلے دن یعنی منڈے کے دن بیتنیہ سے آ کر یسوع مسیح نے ہیکل میں تمام کبوتر فروشوں اور دیگر کاروبار کرنے والوں کو لوگوں کو وہاں سے نکال دیا، اور سخت طیش کی حالت میں تھے۔ اور مقصد یہ تھا کہ یہ جگہ جو خدا کی قربانیوں کے لیے تھی، جہاں پہ خداوند کو سکونت کرنی تھی، یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اب ایماندار جو ہیں یہ خدا کا مقدس ہے۔ خداوند یسوع مسیح لاکھوں کے جلوس کو چھوڑ کر ہیکل کا معائنہ کرنے کے لیے گئے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا انفرادی طور سے، جی ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، شخصی طور سے آپ کے دل کا معائنہ کرتا ہے۔ داؤد کیا خوبصورت بات کہتا ہے، مجھے جانچ، میرے دل کو پرکھ۔ تو خداوند یہ کرتا ہے کہ اپنی ہیکل کا معائنہ کرتا ہے، اور اگر اسے کچھ غلط نظر آئے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اب ایماندار جو ہیں وہ خدا کی ہیکل ہیں۔ اب ہیکل کیا ہے؟ وہ تو میں نے بتا دیا کہ ہیکل جاتی رہی، اور اب ایماندار کی ہیکل، ایماندار جو ہیں وہ خدا کی ہیکل ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16ویں 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ۔ تم خدا کی ہیکل ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ خدا پاک جگہ میں سکونت کرتا ہے، اور جب آپ اپنے دل کو ناپاک کر دیں گے تو خدا ناپاک دل میں سکونت نہیں کرتا، کیونکہ پاک چیز ہی پاک جگہ پہ رہ سکتی ہے۔ آپ اپنے دلوں کا معائنہ کیجئے، اپنے دل کو پرکھیں، کیا اندر گناہ اور بدی بسی پڑی ہے؟ آپ نے خداوند کو قبول کیا، توبہ کی، نجات پائی، اور جس دن آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، یسوع نے آپ کے دل کو اپنے خون سے دھو کے پاک کر دیا، آپ نئے نجات یافتہ ہوئے، آپ نئے سرے سے پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا، اور پاک روح آپ کے اندر آیا، آپ کا دل خدا کا مقدس بن گیا۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ خداوند جائزہ لیتا ہے، وہ پرکھتا رہتا ہے، معائنہ کرتا رہتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دل کی حالت کیسی ہے۔ اپنے دل کو
اپنے مقدس کو پاک رکھیے، اپنے بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں، ورنہ خداوند یسوع مسیح کا طیش میں آنا یہ بعید نہیں ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے 6 باب کی 19-20 آیت کی میں تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تمہیں بسا ہوا ہے؟ میں ایمانداروں سے مخاطب ہوں، میں نجات یافتہ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا دل روح القدس کا مقدس ہے، کیونکہ روح القدس تمہیں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو۔ یہ جو ہیکل ہے ہمارا دل جو ہے جس میں خدا بستا ہے، یہ سلیمان نے تو جو یروشلم میں ہیکل بنائی تھی، اربوں ڈالر خرچ کر کے بنائی تھی، لیکن یہ ہیکل جس میں خدا بستا ہے اس کی بھی ایک بڑی قیمت چکائی گئی ہے، اور وہ یسوع مسیح کا پاک لہو ہے۔ ہاللیلویا! یسوع مسیح نے اپنا آپ نچھاور کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کی بڑی قیمت چکائی ہے، اور قیمت یہ ہے اس نے اپنا لہو آپ کے لیے بہا دیا ہے اس ہیکل کے لیے۔ پہلے تو وہ اپنے لہو سے اس ہیکل کو دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، پھر روح القدس اس کے اندر سکونت کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہیکل اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی جس مقصد کے لیے میں نے اس ہیکل کو دھویا تھا، پاک کیا تھا، تو پھر خداوند رنجیدہ ہوتا ہے، روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو پرکھیے، اپنے آپ کو آزمائیے کہ آپ کا دل جو ہے وہ مقدس پاک ہے یا نہیں، جیسا پاک کیا تھا ویسا ہے کہ نہیں، کیا آپ کے اندر بھی وہ ساری برائیاں آ چکی ہیں؟ میں پرسنلی آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ کے اندر بھی وہ ساری برائیاں آ چکی ہیں جو ہیکل کے اندر تھیں، جن کو دیکھ کے خداوند کو طیش آیا؟ آپ پہ بھی طیش آ سکتا ہے۔ رومیو 12 باب اس کی پہلی دوسری آیت میں بڑی خوبصورت بات پولس رسول نے فرمائی ہے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ ہمیں اپنی ہیکل کو پاک رکھنا ہے، اور اگر آپ کی ہیکل میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے آپ کے دل میں، آپ خدا سے تھوڑا دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر رومیو 12 باب کی پہلی دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں، اسے غور سے سنیے۔ لکھا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن، یہ ہیکل کی بات کر رہا ہوں، اپنے بدن کے تمام اعضاء کی بات کر رہا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ مطلب اس جہان کے ہم شکل ہو کر دیکھا دیکھی جیسے دوسرے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں ویسی نہیں۔ یاد رکھیں، آپ خدا کا مقدس ہیں، آپ توبہ شدہ ہیں، آپ نجات یافتہ ہیں۔ اس ہیکل کا خیال رکھیے۔ خداوند تو معائنہ کرتا رہتا ہے، روح القدس آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس گڑبڑ کا جو ہے اس کو آپ ذہن نشین میں رکھیے، اور خدا کے تابع ہو جائیں، خدا کے تابع ہو جائیں، اپنا دل اس کے حضوری میں انڈیل دیں اور کہیں خداوند جیسے تو نے پاک کیا تھا اس کو پاک رکھ۔ اور آپ، میں بتانا چاہتا ہوں کیسے اس ہیکل کو پاک رکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے پاک کیا، تو نجات پانے کے بعد اس کے ہمارا ایک جو اگلا قدم ہے وہ سینکٹیفیکیشن ہے، عمل تقدیس ہے۔ خدا پاک کرتا رہتا ہے بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو اویلیبل کریں اور خداوند سے کہیں خداوند مجھے پاک کر، اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں، سرنڈر کر دیں۔ یعقوب 4 باب اس کی 7ویں 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ، سرنڈر یور سیلف، سبمٹ کر دو، اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ تو ناپاکی سے بچنے کے لیے خدا کے تابع کر دو تاکہ یہ ہیکل جو ہے وہ پاک رہے۔ اگر اپنے دل یعنی خدا کے مقدس کو پاک نہیں رکھیں گے تو خدا اسے برباد کر دے گا۔ جی میں بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 30 باب کی 17ویں آیت یہاں لکھا ہے، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، اگر آپ اپنے دل کو برباد کریں گے، نشوں سے، ناپاکی سے، بری عادات سے اور گناہ سے ناپاک کریں گے، تو لکھا ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ دوستو،
बहनों भाइयों, मैं आज के इस पैगाम को दो तरह से आपकी जिंदगियों के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। पहले तो गुनहगारों से मुखातब हूं, जिन्होंने निजात नहीं पाई, जिन्होंने तौबा नहीं की, जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, और जिन्होंने आज तक कभी भी खुदावंद यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि ऐ खुदावंद तूने कितनी बड़ी कीमत अदा करके इस हैकल का बंदोबस्त किया है, अपने लिए मेरे दिल को चुन लिया है, ऐ खुदावंद मुझे मुआफ़ कर। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो दुआ करें और कहें, ऐ खुदावंद मुझे माफ़ कर, मेरे गुनाह माफ़ कर, मेरे दिल को धो के पाक साफ कर दे, मेरे दिल को अपनी हैकल बना ले। और अगर आप तौबा करेंगे, निजात पाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल को धो के पाक साफ कर देगा, आप निजात याफ्ता बन जाएंगे, नए सिरे से पैदा हो जाएंगे, आसमान के शहरी बन जाएंगे। और फिर खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मेरे दिल को अपना मस्कन बना दिया है। रूह कुद्दुस को अपने दिल में आने की दावत दीजिए ताकि अंदर वो बसता रहे। निजात के बाद आगे बढ़ते चले जाइए खुदावंद में। और फिर अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो लोग पहले से निजात याफ्ता है, यानी आज से शायद एक दिन पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले किसी वक्त उन्होंने अपना दिल खुदावंद को दिया और कहा, खुदावंद ये मेरा दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु जिसे तूने बनाया है। तो फिर अगर आपने ये कहा, निजात पाई, आप नए सिर से पैदा हुए, आसमान के शहरी बन गए, शुक्रगुजारी के साथ उसमें ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, रूह कुद्दुस आपके अंदर बसता है। लेकिन अगर कहीं आपको कुछ कमी नज़र आए, जी पाकरू आपको बताता है कि क्या कमी है, तो पाकरू की बात माने और अपने आप का खुद भी जायज़ा ले। मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और वो है ज़बूर 139, ज़बूर 139 की 23वीं और 24वीं दो आयात हैं। यहां से मैं पढ़ूंगा आपके लिए, जहां लिखा है, जो कितनी खूबसूरत ये दुआ है ज़बूर के राइटर की। तो लिखता है, ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जांच ले, मेरे ख्यालों को जान ले। खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल का मुआयना किया और ज़बूर का राइटर जो है वो अपने आप को खुद पेश कर रहा है, खुदावंद मुझे जांच ले, मेरे दिल का जायजा ले, मुझे पहचान ले। और आगे लिखा है, और देख के मुझ में कोई बुराई तो नहीं। तो खुदावंद को दावत दें कि वो हर रोज़ आपका मुआयना करे, आपका दिल का जायज़ा ले, और जैसे जैसे रूह कुद्दुस आपको गाइड करे, माफ़ी मांगते चले जाइए, अमले तकदीस में से गुजरते चले जाइए, अपने आप को पाक रखिए। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, अपने आप को पाक रखिए, ये हैकल पाक रखिए। खुदावंद आपके साथ हो, एंड गॉड ब्लेस यू।